اللہ ادھر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ رب سے ہم کوئی شخص کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کی کائنات ہی جسی کی ہے، جس نے کائنات کو بنا رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صاحب۔ امید ہے آپ سب کی عید بہت اچھی گزر رہی ہے اور یقیناً آپ سب لوگ بڑا محظوظ ہو رہے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم نے پورے اس سال ماہ رمضان کے 30 روزے مکمل کیے اور اللہ کی رحمت سے کیے، اللہ کے اذن سے کیے، اسی کی توفیق سے کیے۔ اللہ رب العزت تمام امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خصوصی خاص رحمت عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، اپنے قدموں کو آگے مت بڑھاؤ، بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع علیم، سننے والا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی میں تو آپ کوئی شخص اگر گزر رہا تھا، چل رہا تھا، تو وہ اپنے قدموں کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہے تھے اور وہ شخص اگر سپیڈ سے چلتا ہے تو وہ ان سے آگے چل سکتا ہے، یا گفتگو کر رہے تھے ان سے پہلے گفتگو کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ ادھر ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ رب سے ہم کوئی شخص کیسے آگے بڑھ سکتا ہے جس کی کائنات ہی جسی کی ہے، جس نے کائنات کو بنا رکھا ہے؟ کیا کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ کل کائنات کا تمام علم، کل کائنات کی تمام بشریت، کل کائنات کی تمام انسانیت بھی اگر اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہے تو وہ کبھی بھی بڑھا نہیں سکتی ہے۔ ہم کیسے یہ سوچ سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے، کس طریقے سے یہ بات پیدا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص اللہ سے تجاوز کر جائے، اس سے بڑھ جائے؟ در حقیقت اگر کوئی شخص مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھتا ہے تو در حقیقت وہ اللہ رب العزت سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے اللہ کا اپنے اس نبی کے ساتھ جس نے دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بہت سی پریشانیاں اٹھائیں، بہت سی مصیبتیں اٹھائیں۔ در حقیقت یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی پریشانی جس کو درپیش آئے اور وہ تھکے نہیں، وہ مجھے دیکھ لے کہ مجھ پر کس طریقے سے میں نے کتنی پریشانیوں کو فیس کیا، اور اس کو اللہ رب العزت کی رحمت کے صدقے انہوں نے اس کو فیس کرتے ہوئے آج پوری دنیا میں دیکھیں 1450 برس گزر جانے کے بعد بھی دین اسلام کا بول بالا ہے۔ اس حدیث کو، اس آیت کو ترجمہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص وہاں پر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے اور کوئی زمانہ جاہلیت کے طرح وہاں پر باغ دوڑ کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اونچی آوازیں نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو در حقیقت اس نے ایذا پہنچائی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ اس نے ایذا پہنچائی اللہ کو بھی، اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی۔ ہمیں یہی بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہاں پر آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ ہم اپنے لب پر، اپنے دلوں میں درود و سلام کے ساتھ، ایک بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، اپنی آنکھوں کو جھکائے ہوئے، ندامت لیے ہوئے، اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے اپنے نبی کے در پر جائے اور سرخم تسلیم کرتے ہوئے ایک گناہگار امتی ہونے کے ناطے اپنی التجا اور اپنی دعائے مغفرت اور شفاعت کے لیے دعا کرتے ہوئے وہاں سے جب بھی لوٹ کر آئے تو اس انداز میں لوٹ کر آئیں۔ اور ہمارا ادب، عقیدہ اور ایمان یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی ایمان پر زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور آپ کو ایک بار پھر دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔